السلام علیکم دوستو. کبھی آپ نے غور کیا کہ سیاسی حساب سے جو ہماری حکمران جماعتیں ہیں وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کون سے لطیفے سناتی ہیں؟ کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی وقوع ہو جاتا ہے، پاکستان میں کوئی ایسا دہشت گردی کا معاملہ ہو جاتا ہے، جب جو ہمارے محکمے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی ڈیفالٹر ہو جاتا ہے اور وہ جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو پھر یہ سیاسی وڈیرے، یہ حکمران، یہ پاور والے، یہ سارے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیسے لطیفے سناتے ہیں، اور جو عوام ہے وہ ان لطیفوں کو سن کے بالکل مطمئن ہو جاتی ہے کہ بس اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ملکی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ سارا جو ظالم ہے ان کے خلاف یہ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کو سیاسی لطیفے کہیں گے. یہ ساری جماعتوں نے، خواہ وہ حکمران جماعت ہو، اپوزیشن میں ہو، یا یہ جو پاور والے سرکاری ادارے ہیں، یہ سب کے وہ ایک ہی رٹے رٹائے ہیں. جیسے کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا، بس یہ جملہ سن کے عوام مطمئن ہو جاتی ہے اور اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتی ہے. تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی. یہ بھی جب جملہ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب تو انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، لیکن یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کو بنانے والا کیا ہے، اور ان کمیٹیوں کے فیصلوں کا انجام کیا ہے، اس سے ہر سوچ رکھنے والا بندہ بخوبی اس کو جانتا ہے. دہشت گردوں کو ملک کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے. طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی، یا جس چیز کی سمجھ نہ آ سکے تو ہم کہتے ہیں تو یہ جو حکمران ہیں کہ اس میں را کا ہاتھ ہے، اس میں را ملوث ہے، بس یہ کہہ کے جان چھوٹ گئی اپنی ذمہ داریوں سے. دشمن ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھے، یہ ایک بہترین جملہ بولا جاتا ہے. دشمن کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عوام کو اپنے سے مطمئن رکھنے کے لیے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم مکمل تیار ہیں. انکوائری کی جائے گی، یہ مطمئن کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ جی انکوائری کی جائے گی بس، اور عوام سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، ہونا ہوانا کچھ نہیں، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آج کل یہ جملہ عام سننے میں آ رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نوٹس لے لیا گیا ہے، اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، کرپشن ختم کر دی جائے گی اور لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے. یہ تو عمران خان نے ہزارہا دفعہ بولا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. بقول ان کے جن پہ ان کے الزامات ہیں کہ فلاں فلاں لوٹنے والے ہیں، یہ لوٹ کے لے گئے، نہ وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لا سکے اور نہ ان لٹیروں کا کچھ کر سکے. یا کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ سی پیک کے خلاف سازش کا حصہ ہے. جہاں پہ زیادہ دھاندلی ہوتی ہے وہاں پہ یہ جملہ بول کے عوام کو مطمئن کیا جاتا ہے کہ ہر صورت میں میرٹ قائم رکھا جائے گا. اور غریب کو سب سے زیادہ چونا لگانے والا یہ لطیفہ کہ غریب کو اس کی دہلیز پر انصاف ملے گا. اور انصاف کیسے خریدا جاتا ہے، کیسے انصاف ملتا ہے، اور انصاف جن کے گھر کی باندھی ہے یہ سبھی بخوبی جانتے ہیں.
سول اور ملٹری کی عادت ایک پیج پر ہے، یہ بھی مطمئن کرنے کے لیے جملے ہوتے ہیں۔ اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بعض اوقات حکمران جماعت کی طرف سے ایک بہت بہادرانہ جملہ ہے کہ جیسے وہ یہ کہہ رہا ہو عوام سے کہ واقعی ہی مجھے سارا اختیار حاصل ہے، یا یہ جملہ کہ آئین سے کوئی بھی ماورا نہیں، قوم بیرونی دشمنوں کے خلاف متحد ہے، دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور دوسرا، کسی بھی حکمران جماعت کو، وزیر اعظم کو، ان کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کہ وزیر اعظم عوام میں گھل مل گئے۔ حالانکہ وزیر اعظم کے پروٹوکول جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، لیکن میڈیا پہ یہ جملہ باقاعدہ مخصوص بندے بنا کے پہلے ان کو سمجھا کے وزیر اعظم کو گلے ملایا جاتا ہے، ایک عوامی سا ماحول دکھایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عوام میں گھل مل گئے۔ انتہا کا پیار۔ اور سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، یہ تو عمران خان کا ایک زبان زد عام جملہ ہے۔ ملک کی دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے، میڈیا مکمل طور پہ آزاد ہے، اور جتنا یہ میڈیا آزاد ہے اس کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے کیسے اس کے رنگ بدلتے ہیں، کہ جب لفافہ ملتا ہے تو کیا کیا بہتان ترازیاں یہ اپناتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جملہ بھی کانوں کو سننا نصیب ہو جاتا ہے کہ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ ایک بڑا تلخ جملہ ہے، حالانکہ اس کا خاص کر ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں دور دور تک اس کی حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میڈیا پہ دیکھیں، اخبار پہ دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتیں ہیں ان کو کس حد تک مذہبی آزادی حاصل ہے، یا ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ زبردستی ان کو اپنے نکاح میں لیا جاتا ہے، زبردستی ہندو بچیوں کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، اور مذہبی لحاظ سے جھوٹے الزام لگا کے ان کو جلا دیا جاتا ہے، سب کے سامنے آگ لگا دی جاتی ہے، اور اجتماعی طور پہ لوگ مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ رسول کو راضی کر لیا یا اپنے دین کا حق ادا کر دیا، کسی اقلیت والے کو ختم کر کے، جلا کے، اس کو مار کے، زد و کوب کر کے۔ قانون ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بھی جملہ ہم بولا جاتا ہے، اور پھر قانون کو سبھی ہاتھ میں لیتے ہیں۔ وہ تو ضرور ہاتھ میں لیتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ پاور ہے کہ وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں، یا وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا جانتے ہیں کہ قانون کو کیسے اپنے مفاد میں استعمال کرنا ہے اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی بات میں تو ان کو لطیفے کہوں گا، یہ جملے ہیں، یہ فکرے ہیں جو حکمرانوں کی طرف سے عوام کے لیے بولے جاتے ہیں، اور عوام ان کے عادی ہو چکے ہیں، وہ ان جملوں کو سن کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انصاف نام کی چیز کس کو میسر ہے، کس کس کو انصاف ملا، اور انصاف کی جو رام لیلا ہے اس کو کون نہیں جانتا، کہ بے شمار کیسوں میں لوگ ملوث، بلکہ کئی واقعات تو ایسے ہوئے کہ بندے کو مرے کئی سال ہو گئے اور اس کا مقدمہ چلتا رہا، اس کے بعد اس کو باعزت بری کر دیا گیا، اور جس کو باعزت بری کیا گیا وہ کئی سال پہلے بیچارہ فوت ہو گیا تھا۔ تو یہی حالات ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی
سارے پاکستان کو بھی انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کریں گے تو یہ انفرادی حیثیت اجتماع میں بدلے گی، اور اسپیشلی جو حکمران ہیں، حکمران طبقہ ہے، تو کسی بھی سیاسی سے وابستہ ہو، اپوزیشن میں ہوں، حکمران جماعت ہو، آزاد ہوں، جو بھی صاحب اختیار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے انفرادی فائدے کی بجائے اپنے ملک کا فائدہ سوچیں، اجتماعی فائدہ سوچیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری پہچان ہے تو اس ملک سے، ہماری عزت ہے اس ملک سے۔ تو یہ تھا 23 مارچ کے حوالے سے آج کا یہ پیغام، آج کا میسج۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو خیر و سلامتی میں رکھے، اور سارے پاکستانیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے دن رات کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔